اگر کل وہ بولے ہیں اور اپنے قبیلے کی، ہمارے حضرت مولانا امیر بجلیگر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بغیرتوں کا امام بھی بغیرت ہوتا ہے تو جب مفتی کبھی اور عائشہ گلالئی اور فیاض الحسن چوہان بولیں اور یہ نہ بولیں، ان کا امام اور ان کا سردار نہ بولے، وہ بولے ہیں، تب میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی اے خان والوں کو ذرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جولائی کے مہینہ ہے، گرمی ہے اور لوگ باولے ہو گئے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کے طاغوت کو للکارا ہے، تو پھر ایسی حال میں تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں یہ صرف ڈی اے خان کے لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. باقی مولانا صاحب کا کیا کر لینا ہے، کسی اور کو انہوں نے کیا کر لینا ہے. آپ نے سوال کیا ہے علی امین صاحب کے بارے میں، تو بات یہ ہے کہ ان کے کمپرومائزڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے ان کی جماعت خود دے سکتی ہے کہ جس جماعت میں وہ ہیں. میں تو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی کہتا تھا کہ یہ مینجڈ ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ ایک سودے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی بنیاد پر یہ عہدہ پایا ہے. اور یہ میرا اس وقت بھی دعویٰ تھا، اور پھر پورے پی ٹی آئی کو یہ بات ماننی پڑی، اور پھر ان کو لات مار کر جو ہے وہ وزارت اولیاء کے کرسی سے ہٹانا پڑا ان کو. اور آج بھی ان کے ہاں یہ راندہ درگاہ ہیں. تو باقی منافقوں کی ایک شکل نہیں ہوا کرتی، یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوا کرتی ہے، تو آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر استعمال کرنے کے بعد جب وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھینک دیا کرتے ہیں. اب ان بیچارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، استعمال کیا گیا، اپنی پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا، پھر پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے بعد پھر جب یہ اب حکومت سے بھی باہر پھینک دیے گئے ہیں، اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے، اب ڈیرے کے رہنے والے لوگ ہیں، جب جولائی کا مہینہ ہو، گرمی کی یہ شدت ہو، اور پھر استعمال کر کے ایسے پھینکا گیا ہو، تو پھر باولے پن کا سیزن ہے نا. پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے جو ہیں ان پر سیزن آیا ہوا ہے. ہاں، میں ڈی اے خان والوں کو ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سیزن میں اور اس طرح کے موسم میں جب یہ چیزیں، جب باولا پن جو ہے جب عروج کے ساتھ آتا ہے، تو اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو ذرا محفوظ رکھ لیا کریں. آج کل ڈی اے خان آیا ہوا ہے. آپ نے ابتدائی ایسے سوال سے کر دی ہے. میں یقین کریں، میں بہت پچھلے 4-5 دنوں سے، بلکہ ہفتے سے اس انتظار میں تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ صاحب کیوں نہیں بول رہے. جب اون چودھری بولتا ہے، جب فیاض الحسن چوہان بولتا ہے، جب عائشہ گلالئی بولتی ہے، جب مفتی کبھی بولے، اور اس بولنے کے بعد بھی یہ صاحب نہ بولتے، تو مجھے حیرت ہوتی. ابھی کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جتنے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، چاہے اون چودھری ہے، چاہے فیاض الحسن چوہان ہے، چاہے مفتی کبھی ہے، چاہے عائشہ گلالئی ہے، ان سب کا سردار یہی ہے. اب اس کی ٹیم بولے، اسٹیبلشمنٹ کے یہ دلال جو ہیں یہ جب بولیں گے اور مولانا صاحب کے خلاف بولیں گے، اور ان کا سردار نہیں بولے گا، تو پھر حیرت اس بات پہ ہونی چاہیے. حیرت اس بات پہ کیسے ہو رہی ہے کہ یہ کیوں بولا ہے؟ اب اس کماش کے لوگ کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون، ان کا جو ہے ماضی کیا ہے، اور وہ کسی کے کہنے پر، کسی کے ایک ٹیلی فون کال پر اسلام آباد سے دوڑے آئے اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کریں، اور پھر یہاں پر باقاعدہ جو ہے ہمارے اندر سے کالیں آ کر صحافیوں کو کہا جا رہا ہو کہ جا کر جی کوریج دو، پھر اس کو ذرا تھوڑا سا پروموٹ کرو. تو ان کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا کون تھے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ اتنا تو کم از کم ان کو بتا دیتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون. اب میرے دادا کے اوپر وہ لوگ بات کریں گے جن کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا. تو ذرا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. میرے نسب اور میرا قبیلہ، میرا خاندان وہ حریت پسندوں کا خاندان ہے. میرا دادا آج بھی پنیالہ کے خانقاہ یاسین زئی کے قبرستان میں ایک صوفی بزرگ کی حیثیت سے دفن ہے. میری پوری نسل کا جو ہے کسی انگریز کے خلاف جو ہے وہ حریت پسندی کا کردار تو رہا ہے. ان کی کاسالیسی ان کے جو ہے میراث ہے، ہماری میراث نہیں. سوال کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ہمارے گورنر صاحب ہیں یا فتح اللہ خان ہیں.
دیکھیں اس ہائیبرڈ رجیم کے اس فارم 47 کے بینیفیشریز کو اگر اپنے غلامی اور نمک کا حق ادا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ اپنے جیسا سودا باز سمجھا ہوا ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ترمیم ہوئی ہوتی تو 1 مہینے کے اندر اندر ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑتی. یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ان کے مقاصد تھے وہ جمعیت علماء اسلام نے ان کو سبوتاش کیا، ان کے مقاصد نہیں پورے ہونے دیے اور اس کی وجہ سے ان کو پھر 27ویں ترمیم لانی پڑی. تو یہ سودا باز کے دماغ میں سودا بازی ہی آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ مولانا فضل الرحمان ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو الیکشن سے پہلے 1 مہینے 2 مہینے پہلے اس 4 دیواریوں میں بیٹھ کر اپنی سیٹ کے سودے کرنے والے ہوں. یہ 100 سال کی تاریخ ہے اس جمعیت کی پشت پر، مولانا صاحب کی پشت پر، اور ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے یہ کالا ناک تھا نا، اس کے ہم نے دانت بھی توڑے اور اس کا زہر بھی نکالا، اور اسی لیے پھر ان کو 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے اپنے غلاموں سے 27ویں ترمیم کرانی پڑی، اور وہ ان غلاموں میں اس طرح کے غلام بھی شامل ہیں. ان جمعیت کے ابابیلوں نے مولانا صاحب کی آج سے 10 سال پہلے کی گئی تقریریں بھی لوگوں تک پہنچا دی ہیں. اب آپ کے پاس جتنا وسائل ہے راستہ روک لیں، اگر آپ مولانا صاحب کے بیان کو روک سکتے ہیں تو روک لیں.